بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر محمد فرجاد ہے اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس وقت فلسطین اور اسرائیل کے درمیان ہونے والی جنگ پوری دنیا میں توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے اور ہر خاص و عام کی زبان پہ اسی کے ہی چرچے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ اس جنگ کی کیا وجوہات ہیں اور وہ کون سی تدابیر ہیں جن کو اپنا کر یہ جنگ روکی جا سکتی ہے۔ دوسری جنگ عظیم میں یہودیوں کی نسل کشی کے عمل کو ہولوکاسٹ کہتے ہیں۔ اس کا دورانیہ تقریباً 1941 سے 1945 ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد ہٹلر کے ہولوکاسٹ سے ڈر کر تمام یہودیوں نے فلسطین کا رخ کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب پوری دنیا نے یہودیوں کو پناہ دینے سے انکار کر دی، لیکن فلسطین اور فلسطین کی عوام نے یہودیوں کو کھلے دل سے تسلیم کیا۔ مگر یہودیوں کے فلسطین آنے کے کچھ ہی عرصہ بعد فلسطین کا امن خراب ہونا شروع ہو گیا۔ اس وقت فلسطین سمیت تمام علاقے برطانیہ کے زیر تسلط تھے۔ اسی دوران یہودیوں اور عرب کی کشیدگی کا آغاز ہوا۔ یہ کشیدگی اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ 1947 کو اقوام متحدہ نے برطانیہ کو یہ حکم جاری کیا کہ وہ فلسطین کو 2 حصوں میں تقسیم کر دے۔ لیکن یہ کشیدگی اس حد تک بڑھ گئی کہ برطانیہ اسے 2 حصوں میں تقسیم کرنے کی بجائے یہاں سے نکل گیا۔ اور پھر 14 مئی 1948 کو اسرائیل کے پہلے وزیر اعظم ڈیوڈ بن گوریون نے اسرائیل کا علیحدہ ملک ہونے کا اعلان کیا۔ اسرائیل مغربی ایشیا میں واقع دنیا کا واحد یہودی جمہوریہ ملک ہے۔ 14 مئی 1948 کو قائم ہونے کے بعد اس نے تقریباً 157 ممالک سے سفارتی تعلقات قائم کیے۔ اسرائیل دنیا کی 43ویں بڑی معیشت ہے۔ اس کا رقبہ 20,770 مربع کلومیٹر ہے، جبکہ اسرائیل فلسطین، اردن، مصر اور شام کے بھی کچھ علاقوں پر قابض ہے جن کا رقبہ تقریباً 7,000 مربع کلومیٹر بنتا ہے۔ اسرائیل کی آبادی 95 لاکھ ہے۔ اس وقت عرب ممالک نے اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، جس کے نتیجے میں عرب ممالک اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی کا آغاز ہوا۔ یہ کشیدگی اتنی بڑھ گئی کہ یہ بعد میں جنگ میں تبدیل ہو گئی، ایک ایسی جنگ جو تقریباً 1 سال تک رہی۔ اس جنگ کے نتیجے میں بہت سے فلسطینی بے گھر ہوئے۔ اسی جنگ کے نتیجے میں اسرائیل نے فلسطین کے کچھ علاقوں پر قبضہ کر لیا اور یہاں پر یہودیوں کی آباد کاری کا سلسلہ شروع ہوا۔ تقریباً 2005 میں اسرائیل نے فلسطین کا قابض حصہ چھوڑ دیا۔ دراصل اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جنگ کی سب سے بڑی وجہ تب بنی جب اقوام متحدہ نے یروشلم کو بین الاقوامی شہر قرار دیا۔ یہ ایک ایسی جنگ ہے جس کا ختم ہونا بہت مشکل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہودی یہ سمجھتے ہیں کہ جس جگہ پر مسجد اقصی یا بیت المقدس تعمیر ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہیکل سلیمانی تھا۔ یہودیوں کا ماننا ہے کہ ہیکل سلیمانی وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت داؤد علیہ السلام نے تابوت سکینہ رکھا تھا۔ تابوت سکینہ کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا اور حضرت آدم علیہ السلام سے یہ حضرت داؤد علیہ السلام تک پہنچا۔ جب یہ تابوت حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس تھا تو اس میں لوح قرآنی اور حضرت موسیٰ کا عصا موجود تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس تابوت میں تورات اور کوہ سینا پر حضرت موسیٰ پر اتارے جانے والی تختیاں موجود تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس تابوت میں آسمانوں سے یہودیوں کے لیے اتارے جانے والے من و سلوہ کے لیے برتن موجود تھے۔ اسرائیلی تابوت سکینہ کو اپنے قبلہ کے طور پر مانتے ہیں۔ تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کرنے پر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے تابوت سکینہ کی حفاظت کے لیے ایک عمارت بنائی جسے ہیکل سلیمانی کا نام دیا جاتا ہے۔ اہل بابل اپنے حملے کے بعد تابوت سکینہ کو اپنے ساتھ لے گئے اور ہیکل سلیمانی کو انہوں نے مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ یہودی اس وقت سے تابوت سکینہ کی تلاش میں ہیں اور ان کا ماننا یہ ہے کہ اگر وہ تابوت سکینہ کو دوبارہ سے ڈھونڈ لیں گے تو وہ پوری دنیا پر حکومت کر سکتے ہیں۔ جب ہم مسلمانوں کی بات کرتے ہیں تو مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اور یہ نہ صرف قبلہ اول ہے بلکہ یہ وہ مقام ہے جہاں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت کروائی،
جس کی وجہ سے انہیں امام الانبیاء کہا جاتا ہے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر معراج کا آغاز کیا۔ اسی لیے دونوں ممالک کے لوگوں اور پوری دنیا کے یہودیوں اور مسلمانوں کے لیے یہ جگہ خاص اہمیت کی حامل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عیسائیوں کے لیے بھی یہ جگہ بہت اہمیت کی حامل ہے۔ عیسائیوں کا ماننا ہے کہ یروشلم وہ جگہ ہے جہاں پر چرچ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سلیب پر لٹکایا گیا۔ دراصل یہودی موجودہ مسجد اقصی کو گرا کر پھر سے ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہاں پر غور طلب بات یہ ہے کہ آج تک یہ بات ثابت نہیں ہو سکی کہ یہی وہ جگہ تھی جہاں پر ہیکل سلیمانی تعمیر تھا۔ حماس ایک تنظیم ہے جس کی بنیاد 1987 میں رکھی گئی۔ حماس اور اسرائیل کے درمیان بیشتر جنگیں ہو چکی ہیں۔ حماس کی اکثریت غزہ میں ہے، اور غزہ وہ علاقہ ہے جہاں پر فلسطین کی زیادہ آبادی موجود ہے۔ غزہ فلسطین کا سب سے بڑا شہر ہے جس کی آبادی تقریباً 20 لاکھ ہے۔ کیونکہ اسرائیل نے یروشلم پر مکمل قبضہ کر رکھا ہے اور یہاں پر مسلمانوں کو رسائی حاصل نہیں ہے، یہی وہ بنیادی وجہ ہے جو مسلمانوں اور اسرائیل کے درمیان جنگ کی وجہ بنی ہوئی ہے۔ اگر مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان یروشلم کے اس مسئلے کو حل نہ کیا گیا تو عین ممکن ہے کہ یہ جنگ ختم ہونے کی بجائے مزید بڑھے گی۔ اس کے لیے عالمی برادری، اقوام متحدہ اور تمام ممالک کو مل کر کام کرنا پڑے گا۔ That's all about today ویڈیو۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، اور اس طرح کا مزید انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو کنٹینٹ دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔